حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے رفقا جناب علامہ راشد محمود سمرو صاحب اور جناب ضیاء الرحمان صاحب، جناب اسلم غوری صاحب، جناب مولانا صلاح الدین صاحب اور دیگر صوبائی و مرکزی قائدین، سب کا شکر گزار ہوں، اور ساتھ ساتھ اس عظیم اسٹیڈیم میں جو انسانوں کا جو سمندر ہے، مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام اضلاع اور تمام علاقوں کے ذمہ داروں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مدارس کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام کے ایک اعلان پہ جب آپ لوگوں نے پورا بلوچستان کو بند کر دیا، اگرچہ ہم نے میڈیا کے ذریعے آپ کا شکریہ ادا کر دیا، آج اس قائد کے سامنے اور آپ کے شکر گزار ہے، اور پھر اس عظیم شرکت پہ آپ کو مبارکباد بھی دیتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ قائد کے سامنے جو ہمارے کانفرنس کا ایجنڈا ہے، دو باتیں ہیں، ایک تحفظ دینی مدارس اور دوسری تحفظ حقوق بلوچستان، اور انہی دو معاملات پہ، دو ایجنڈوں پہ قائد محترم میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ مدارس کے لیے جو ہم نے تاریخ شروع کیے ہے، تو انشاءاللہ العزیز یہ تو اللہ کے فضل و کرم سے کہ جب ہم نے تاریخ شروع کیے تو چیف منسٹر آپ کے دروازے پہ بھی آیا، اور ادھر جمعیت علماء اسلام بلوچستان اور ان کے کارکنوں کے سامنے بھی آیا، جو نوٹیفیکیشن انہوں نے جاری کیے تھے اور وہ واپس لے لیا اور معافی مانگنے کے ساتھ۔ لیکن قائد محترم جب 24ویں ترمیم میں آپ نے وہاں مدارس کا بل پاس کیا ہوا تھا، ایکٹ پاس کیا ہوا تھا، تو ہم نے ان کو پکڑ کر کے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے معافی بھی مانگا اور آپ نے نوٹیفیکیشن بھی واپس لے لیا، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس ایکٹ کو پاس کرنا ہے۔ بلوچستان اسمبلی سے ہمارے ایم پیز اور آپ مل کے یہ ایکٹ پاس کرنا ہے۔ انہوں نے ٹے مانگا، پھر بعد میں پھر ٹے مانگا، لیکن امید یہی ہے اور توقع یہی ہے کہ اب تک چیف منسٹر صاحب اس حوالے سے رابطے میں ہے، تو انشاءاللہ العزیز مجھے یقین ہے اللہ کے ذات پہ کہ یہ بل پاس ہو جائیں گے بلوچستان اسمبلی سے، اور ان کے اور حکومت اور ہمارے اپوزیشن دوستوں کے تمام ان کے تعاون سے یہ پاس ہو جائیں گے، اور اگر یہ پاس ہو گیا تو دینی مدارس کا مسئلہ حل ہو جائیں گے۔ اگر حکومت نے پھر بھی اگر لیت لال سے کام لے لیا تو ہمارا وہی اعلان ہے، جب ہم نے پورا بلوچستان کو کوئٹہ کے لیے روانہ کرنے کے لیے اور جمع کرنے کے لیے ہم نے اعلان کیا، تو ہمارا وہی اعلان ہے۔ رہا یہ کہ تحفظ حقوق بلوچستان، قائد محترم آپ کے علم میں لانے کے لیے اور ان تمام ان کے توسط سے جو ہمارے یہ ٹاٹا ہوا سمندر ہے، حقوق بلوچستان کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام کے بلوچستان کا ایک تاریخ ہے، اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جب یہاں ایک ظالمانہ معاہدہ ہوا ریکارڈنگ کے حوالے سے، تو جمعیت علماء اسلام بلوچستان نے جب اسلم رسانی صاحب کے حکومت تھے اور اس معاہدے کو کینسل کرنے کے لیے اور ان کو لائسنس نہ دینے کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام نے ایک کام شروع کر دیا، اور 15 سال گزرنے کے بعد الحمدللہ وہی جو ہمارے مطالبہ تھا وہ مطالبہ تمام سٹیک ہولڈر نے بھی مان لیا۔ بالآخر شہباز شریف کے سربراہی میں ڈی جی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی اور تمام سٹیک ہولڈر اور تمام حکومت کے اقتدار اور با اختیار لوگ انہوں نے مان لیا
کہ یہ ظلم بلوچستان کے ساتھ ہوا ہے اور 15% حکومت بلوچستان نے اپنے ذمہ پہ لے لیا اور 10% سعودی جو شیئر تھا ان کو لے لیا. لہٰذا اتنا بڑا مسئلہ جو بلوچستان کے تمام سیاسی جماعتوں کا مطالبہ تھا, بلوچستان کے عوام کا مطالبہ تھا, لیکن ہم نے پہاڑ پہ جانے کے بغیر جمہوریت اور اسمبلی اور حکومت اور قوانین سے یہ آپ کے سپاہیوں نے یہ مسئلہ حل کر دیا. آج اگر ریکارڈنگ جاری ہے اور یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے تو یہ آپ کے جماعت اور آپ کے سپاہیوں کے بدولت. دوسرا مسئلہ ہمارے بلوچستان میں یہی تھا کہ NFC ایوارڈ, جب NFC میں ہمیں اپنا حق نہیں مل رہے تھے, صرف 5% آبادی کی بنیاد پہ, جو کہ 5% ہمیں پورا 100% سے ہمیں 5% مل رہے تھے. لیکن جمعیت علماء اسلام حکومتوں کے دوران تو انہوں نے ایک فارمولا پیڈل حکومت کو دے دیا اور جمعیت اس NFC کا اور اس ایوارڈ کا ممبر تھا بحیثیت پلاننگ کمیشن کے منسٹری کے حوالے سے. تو ہمارے جدوجہد اور ان کے کوششوں سے ہم نے NFC 1 کروڑ سے بڑھا کر کے آج بلوچستان کا بجٹ 1100 ارب روپے آج پیش ہو جائیں گے, اور یہ بیچ میں علماء اسلام کے جدوجہد کے بدولت. اور تیسرا, یہاں جو آپ کو یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب کے حکومت میں معدنیات بل جب وہاں آیا کہ سینٹ سے بھی پاس ہو چکا اور قومی اسمبلی سے بھی پاس ہوا, لیکن آپ کی ہدایت کے مطابق ہم نے بائیکاٹ کر دیا. آپ نے شہباز شریف کو آپ نے دھمکی دے دیا کہ 1 ہفتہ ہمارے بائیکاٹ ہے اور 1 ہفتے کے بعد اگر آپ نے بل سینٹ اور قومی اسمبلی واپس نہیں لیا تو ہم حکومت سے نکلیں گے. تو 1 ہفتے کے اندر انہوں نے سینٹ سے بھی واپس لے لیا بل اور پاس شدہ بل اور قومی اسمبلی سے بھی واپس لے لیا. لہٰذا یہ جمعیت علماء اسلام اور آپ کے سپاہیوں آپ کے کارکنوں کا حقوق بلوچستان کا یہی کارنامہ ہے. اور اب تک یہ قوم پرست سے دوسرے سیاسی جماعتیں وہ تو حقوق کی بنیاد پہ سیاست کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم حقوق آپ کے لیے لائیں گے. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں وقت کم ہے کہ اب تک ان 3 معاملات میں کسی بھی قوم پرست جماعت نے کوئی 1 پائے کے پیشرفت بھی نہیں کیا ہوا ہے. یہ سب کچھ جو بلوچستان کے اب تک حاصل ہو چکا ہے اور یہ جمعیت علماء اسلام کے بدولت. لہذا میں ایک بات کی طرف آپ کا جو نیا صورتحال بلوچستان کا ہے امن امان کے حوالے سے اور حقوق کے حوالے سے جو آج کل لوگ اس کے لیے در بدر پھر رہا ہے, تو 18ویں ترمیم کے حوالے سے یہ اسٹریٹجک منرل جو کہ گیس اور پیٹرول ہے وہ تو پہلے صوبے اور مرکز کے شراکت سے اور ان کے اختیار سے تھے, لیکن اگرچہ حکومت پاکستان ہمیں اپنا حصہ نہیں دے رہا تھا اور وہ خود ان کے مالک اپنے آپ کو بنایا ہوا تھا. لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے صوبائی میں جتنی بھی معدنیات ہیں ان معدنیات کے حوالے سے ہمارے تو پہلے سے بھی اختیار تھے, لیکن حکومت ہمیں نظر انداز کر رہے تھے. ہمارے معدنیات پہ مرکزی حکومت نے اپنا اختیارات استعمال کر رہا تھا, لیکن بدقسمتی اس وقت ہوا جناب قائد محترم کہ جب 2025 میں انہوں نے SIFC جو ادارہ انہوں نے قائم کر دیا کہ نہ اسمبلی نے پاس کیا ہوا تھا نہ کسی صوبائی اسمبلی نے پاس کیا ہوا تھا, لیکن تمام اختیارات وہاں اسلام آباد میں لے گیا. تو جب وہاں ناکام ہو گئے
جب جماعت نے ان سے واپس کروا دیا تو انہوں نے ادھر اپنا کام کر کے، اور SAIFC جو ادارہ ہے، جو فوجی جنرل ان کے سربراہ ہے، اور وہ دفتر وہاں اسلام آباد میں قائم ہے. لہٰذا اس کے بعد انہوں نے ہمارے زمینات کو، ہمارے پورا بلوچستان کے جو زمینات ہیں، دڑا دڑ انہوں نے الاٹمنٹ کیے ہیں. جناب قائد محترم، جو آپ کا اپنا حلقہ انتخاب ہے پشین، تو ان سے 2.5 لاکھ یعنی 1,75,000 ایکڑ زمین انٹی منی کے حوالے سے الاٹ ہو چکا ہے، اور یہ باہر کی کمپنیاں ہیں، اور یہ بہت بڑے جرنیلوں اور اس کی کمپنیاں ہیں. لہٰذا یہ ظلم یوب سے چین تک اور پورا علاقہ کو ملا کر کے تو 6 لاکھ اور 6.5 لاکھ ایکڑ زمین الاٹ ہو چکا ہے، اور باہر کے لوگوں کو الاٹ ہو چکا ہے. ملک سے بھی باہر ہے، ملک سے بھی باہر اور صوبے سے بھی باہر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب یہاں لوگ سراپا احتجاج ہے. گھوسدار میں اسی طرح لاکھوں ایکڑ زمین الاٹ ہو چکا ہے، جو کہ ہمارے مولانا فیض محمد صاحب کا علاقہ اس میں شامل ہے، اور اسی طرح نوشکی میں، اسی طرح واشک میں. لہٰذا آج جمعیت علماء اسلام آپ کے اور آپ کے سامنے، یہ عوام آپ کے لیے آئے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حقوق کے محافظ پہلے بھی جمعیت علماء اسلام تھے، اور اب بھی ہمارے حقوق کے محافظ جمعیت علماء اسلام ہوں گے. لہٰذا یہ تمام صورتحال کے باوجود ہم اس وقت ہمارے مطالبات یہ ہے کہ یہ جو الاٹمنٹ ہوا ہے، جن علاقوں کا ہوا ہے، یہ فوراً کینسل کیا جائے، کیونکہ یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. یہ ہمارے پہلے مطالبہ ہے، اور یہاں کے عوام کا مطالبہ ہے. لہذا یہ کینسل کیا جائے. اور یہ کہتے ہیں کہ زمین جو بلا پیمودہ زمین ہے یہ حکومت کا ہے. لیکن میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ یہاں جو بلوچستان کے زمینات، ان کے حوالے سے چیف جسٹس جمال مندوخیل کے سربراہی میں ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ بلوچستان کے اندر ایک بالش زمین بھی یہ حکومت کا نہیں ہے، یہ سارے قبائل کا ہے، اور قبائل اس پہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں اور لڑ چکے ہیں، اور بہت بڑے دشمنیاں ان کے درمیان آئے ہیں. لہٰذا یہ قبائل کا زمین ہے، اور یہاں سرکار کا کوئی زمین نہیں ہے، اور عدالت کا فیصلہ ہے. اور تیسرا ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ اگر وہ کسی کمپنی کو الاٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کمپنی کو الاٹ ہو جائے، تو قبائل کی رضامندی سے اور ان کے بنائے ہوئے کمپنی کے تھرو، اور ان کے کمپنی قبائلی کمپنی ہو، ان کے تھرو کسی باہر کے کمپنی کو اگر وہ معاہدہ کرنا چاہتے تو اسی کمپنی کے تھرو اور ان کے رضامندی سے ہو. اور پانچواں مطالبہ یہی ہے کہ کان کمائی ہمارے ضلع میں ان کے اپنا رائلٹی ہو، اپنا حصہ ہو، جیسے کہ ریکارڈک بغیر اخراجات اس کا 25% یہ بلوچستان حکومت کا حصہ ہے. اور اس میں چھٹا مطالبہ اور روزگار وغیرہ یہ ہمارا حق ہے، اور یہ ہمارے ملکیت ہوگی. ہم مزدور نہیں ہوں گے، ہم مالک ہوں گے. لہٰذا جمعیت علماء اسلام بلوچستان نے یہ تحریک شروع کی ہے، اور آپ کے سرپرستی میں، اور ہم عوام سے یہی وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم آپ سے ووٹ جب مانگتے ہیں تو اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے، مدارس کے تحفظ کے لیے، اور آپ کے حقوق کے حفاظت کے لیے 3 مرحلوں پہ اللہ نے ہمیں کامیاب کر دیا. اب مجھے اللہ سے یہ بذات پہ یقین ہے کہ یہ آخری مرحلہ اب اس کمزور حکومت
یہ مرحلے میں بھی ہمیں اللہ کامیاب کریں گے، اور پھر ہمارا جب اس طرح وحدت اور اتحاد ہو اور اتنے بڑے بڑے اجتماعات، اور اس وقت پورا پاکستان کے اندر اسٹیٹ پاور جب ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے پاس ہے، وہ بھی مانتے ہیں اور مخالف و موافق تب مانتے ہیں، لہٰذا اللہ ہمارے حامی اور ناصر رہے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم گزشتہ مطالبات کی طرح اس میں بھی کامیاب ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔